میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی تھی، میرے ارد گرد مسلح خاصادار تھے۔ کچھ دیر بعد ہماری پک اپ جیل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے گاڑی سے اتار کر ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ کمرہ بالکل سنسان تھا۔ پورے کمرے میں فرش، دیواریں، چھت اور صرف میں تھا۔ نہ کھانا، نہ پانی، نہ بستر اور نہ تکیہ تھا۔ میں نے اپنے جوتوں کو نکال کر سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھ دیے۔ 2 دن میں یہ برداشت کرتا رہا۔ تیسرے دن میں نے دروازہ پیٹا۔ ایک آدمی آیا۔ میں نے کہا، اگر تم لوگ انسان ہو تو ایک کمبل ہی دے دو۔ اس نے غصے سے مجھے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ جب دائیں طرف لیٹے لیٹے میں تھک جاتا تو بائیں اور پھر سیدھا لیٹ جاتا، حتیٰ کہ جسم کے یہ تینوں حصے مسلسل فرش پر لیٹے رہنے سے درد کرنے لگے۔ چوتھے دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ جسم کے تینوں حصے درد سے مجھے سونے نہیں دے رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مجھے خیال آیا کہ سینے کے بل لیٹ جاؤں۔ جب لیٹ گیا تو نیند آ گئی کیونکہ یہ حصہ فرش کی سختی سے بچا ہوا تھا، لیکن پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سوچا یہ حصہ رات کے لیے بچا کے رکھتا ہوں تاکہ رات کو سو سکوں۔ لیکن بعد میں دروازہ کھلا اور پھر سے مجھے پک اپ میں بٹھا کر کرما جیل لے جایا گیا۔ 8 دن میں نے وہاں گزارے۔ جب وہاں سے رہائی ملی تو پھر سے مسلح خاصاداروں تحویل میں کرما کے گیٹ پر اتار کر وارننگ دی گئی کہ تم نے سیدھا وزیرستان جانا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی کسی چینل یا اخبار کو انٹرویو دینا ہے۔ یہ قصہ ہے وزیرستان اور پورے قبائلیوں میں سب سے پہلے صحافی سیلاب محسود کا، جنہیں قبائلیوں کی صحافت کا والی بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں وہ تمام تر سختیاں اور اذیتیں جھیلیں جو ایک صحافی کو خاک سے سونا بناتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے درجنوں بار گرفتار کر کے قید کیا گیا۔ سروے کی پولیٹیکل حوالات، ٹانک پولیٹیکل حوالات، جنڈولا ٹانک سب جیل میں 2 بار گیا، ڈی آئی خان سینٹرل جیل میں 3 بار، بنو میں 1 مہینہ گزارا، پشاور سینٹرل جیل کرما پاراچنار کے حوالات میں قید ہوا۔ یعنی میں نے اپنی جوانی کے درجنوں قیمتی دن حوالات اور جیلوں میں گزارے، جن پر آج بھی مجھے فخر ہے۔ سیلاب محسود کا اصل نام رفعت اللہ تھا اور سیلاب نام رکھنے کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ ایک دفعہ میرے بانجے فیض اللہ نے مجھ سے کہا کہ اپنا کوئی ایسا نام رکھو جو ایک جذبے کو ابھارتا ہو، جیسے سیلاب وغیرہ۔ اس کے ساتھ کھڑے کھڑے میں نے اپنا نام رفعت اللہ سے بدل کر سیلاب رکھا، جو بعد میں سیلاب محسود ہو گیا۔ اور ان کا وہ نام جو اس کے والدین نے رکھا تھا وہ کسی کو نہیں بتاتے، صرف ان کے کلاس فیلو موسیٰ خان بیٹنی کو معلوم تھا، جو مرتے دم تک سیلاب کو اسی نام سے پکارتے تھے۔ ان کا تعلق محسود قبیلے کی شاخ لنگر خیل سے ہے۔ گاؤں لدہ میں کوٹ لنگر خیل قلعے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب وہ ابھی صرف 5ویں کلاس میں تھے تو انہوں نے لاشعوری طور پر صحافت شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ 5ویں کلاس میں تھے تو ایک دفعہ ان کے والد گھر آئے۔ ان وقتوں میں ہم کھانا پکانے کی جگہ جسے الغارائے کہا جاتا ہے کے ارد گرد ایک چٹائی پر بیٹھ جاتے۔ میں ابھی کم عمر تھا۔ میرے والد نے اس دن ہونے والے جرگے اور قبائلیوں سے پولیٹیکل کے ناروا سلوک کا ذکر کیا تو کم عمر ہونے کے باوجود میرے دل پر اس کے الفاظ نے اتنا گہرا اثر ڈالا کہ بے اختیار میرے منہ سے کچھ بے ترتیب جملے نکلے۔ میرے والد حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ وہی میرا پہلا دن تھا صحافت کی دنیا میں لاشعوری طور پر قدم رکھنے کا۔ ان دنوں علی بیٹنی صداقت کے نام سے ایک اخبار شائع کرتا تھا۔ اس وقت کے اخبار میں پہلی دفعہ میری تحریر گمنام کے نام سے شائع ہوئی۔ سیلاب محسود نے ابتدائی تعلیم جنڈولا اور لدہ کے اسکول سے حاصل کی، جہاں ان وقتوں میں نہ گاڑیاں تھی نہ رکشے۔ 3 کلومیٹر پیدل آنا اور جانا ہوتا، وہ بھی پہاڑی علاقے میں۔ میٹرک تک تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ سیلاب محسود نے BBC کے ساتھ 6 سال کام کیا۔ اس کے علاوہ ایران ریڈیو اور پاکستان میں جیو، ایکسپریس، ڈان، دنیا، PTV
حتیٰ کہ پاکستان کا کوئی ایک بھی ایسا چینل نہیں جس سے اس کی تجزیاتی یا کسی نہ کسی حوالے سے بات نہ ہوئی ہو، اور تمام کے تمام اخباروں کے علاوہ ہر قسم کے ڈائجسٹ اور اخبار جہاں کے لیے بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور پشتو، اردو، انگریزی تینوں زبانوں کے چینل اور اخبارات میں کام کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ جنڈولا میں 7ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت کمیونیکیشن کے انتظامات نہ تھے۔ ان وقتوں میں 2 آنے میں جن کی بڑی قدر تھی سے ڈاک کا لفافہ خرید کے اس میں اپنی تحریر بیچتا۔ اس وقت پشاور سے ایک اخبار بانگ حرم شائع ہوتا تھا جس کے لیے میں بطور صحافی کام کر رہا تھا۔ دوسرے دن میری ڈاک پشاور پہنچتی اور شائع ہو کے 2 دن کے بعد مجھے واپس اخبار ڈاک کے ذریعے ہی آتی۔ مجھے میری خبریں 4 دن کے بعد پہنچتی۔ آج کل تو صرف خبر اپلوڈ کی اور سیکنڈوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتی۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کراچی سے ایک رسالہ عباسین کے نام سے شائع ہوتا تھا جو بہت معیاری رسالہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ میں نے ایک افسانہ لکھا اور عباسین کو بھیج دیا۔ جب وہ شائع ہو کے میرے پاس آیا تو اس افسانے کا نام تبدیل تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے عباسین کے ایڈیٹر کو گلوں بھرا خط لکھا اور ان سے کام کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب ہم ڈی آئی خان میں رہتے تھے، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایک بوڑھا نماز پڑھنے آتا ہے جو آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس مسجد گیا۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اپنا تعارف کرایا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ عباسین کے ایڈیٹر غلام قادر ہے۔ میں نے پھر اپنے افسانے کے حوالے سے گلہ کیا تو اس نے پیار سے مجھ سے کہا کہ بیٹا، آپ ہماری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جس نظم، غزل، مضمون، کہانی یا افسانے میں پختون کا نام بھی آئے تو اسے شائع نہیں کرنا، چونکہ یہ سرکاری رسالے ہیں اور تم نے تو اپنے افسانے کا نام ہی پختانہ پیغلہ رکھ دیا تھا۔ اس افسانے کے نام کو بدلنا میری مجبوری تھی۔ یہ واقعہ سن 1963 کا ہے۔ مشال ریڈیو کے اونر نے انہیں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، جس کے ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ہماری خواہش اور امید ہے کہ آپ کو آپ کے ملک کی طرف سے بھی کوئی ایوارڈ ملے۔ یہ جملہ پڑھ کر میں خود کے ساتھ مسکرا دیا اور سوچا آپ کیا جانو، یہاں مجھے میری صداقت اور خدمات کے صلے میں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں میج، پرہر گلونا، لونگین زلا اور وزیر محسود اور بیٹنی کی لوک شاعری پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع ہوئی جس کی تمام شاعری ان پڑھ اور بے علم لوگوں کی کہی ہوئی ہے۔ بلا شبہ سیلاب محسود ایک بے باک اور نڈر صحافی، اور انہوں نے قبائلیوں کی طرف سے صحافت کے لیے وہ قربانیاں دی جو آج تک کسی صحافی نے نہیں دی ہوں۔ انہوں نے کہا، آج میری عمر تقریباً 77 سال ہے، جسم ناتواں اور بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اگر آج بھی مجھے قید میں ڈالا گیا تو مجھے خوشی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو پورا کروں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ مزید تفریحی، معلوماتی، دلچسپ اور اسلامی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ وزیرستان یا پختونوں کے بارے میں مزید معلومات یا ویڈیوز چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں لگے بیل کو بھی دبا دیں۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب کے علاوہ سوشل میڈیا کی کسی اور پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کا لنک ہے www.youtube.com/c/Pakistan TV Urdu۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔